جو کچھ بھی سمجھے کہ ہم ذلیل نہ ہوں گے. تو یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو قوم اتنی اللہ کو پیاری تھی کہ اللہ نے اس کے لیے کھانا اتارا, اللہ نے اس کے لیے سائے کے لیے بادل کو چلایا, جو قوم اللہ کو اتنی پیاری تھی کہ جو کچھ طلب کرے وہ اس کو مل جایا کرتی تھی, جس قوم کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا تھا اللہ رب العزت نے, جب اس کو اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا, ذلیل و رسوا کیا بھول جانے کی وجہ سے, شریعت کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے, تو پھر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بدماشی کرے گی تو وہ چھوڑ دی جائے گی؟ نہیں چھوڑی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ ایک ساتھ ہلاک نہ ہو, ایک ساتھ تباہ نہ ہو, لیکن جو جہاں پر جس قدر بدماشی کریں گے اپنی بدماشی کا پھل ضرور پائیں گے. آپ ذرا تھوڑا پیچھے جا کر کے 1400 سالوں کے درمیان دیکھیے مسلمانوں کے عروج و زوال کو. یوں تو یہ یہودی اور مجوسی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے, یہ تو اسی وقت سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسلام کے. لیکن یاد رکھو اللہ کے اس فرمان کو, اس کلام کو, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھا دے, لیکن ایسا کر نہیں پائیں گے. اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا. اسلام غالب ہو کر ہی رہے گا, بھلے ہی خون کی ضرورت ہو, بھلے ہی گردنیں کٹیں, لیکن اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اللہ رب العزت اپنے وعدے کو اور اپنی چاہت کو ضرور پورا کرے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو ذلیل و رسوا ہونا پڑا پہلے قوموں کو, تو اس قوم کو بھی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی اگر یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھاگے گی, بھٹکے گی. وفطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جس کسی کو پیدا کیا ہے اسے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے, یہی میں کہہ رہا تھا. اور اسلام کی فطرت پر پیدا کرنے سے جو بات کہی گئی تو یہ بات کھل کر کے سامنے آئی کہ اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فطرت اسلام سے کسی کو ہٹا دے, اور نہ ہی کسی بندے کو یہ اپنے اوپر اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے, اس لیے کہ جو کچھ ملنے والا ہے اسلام سے ہی ملنے والا ہے, اسلام کے قوانین پر ہی چل کر ملنے والا ہے. ورنہ صرف دنیا میں جس قدر چاہے وہ کھا پی لے اور اپنی زندگی ایسے میں گزار لے, بعد میں اس کی پکڑ ہوگی. اللہ نے فرمایا نا فلما رسول ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فرمایا جب لوگوں نے بھلا دیا اللہ کی نصیحت کو, فلما رسول ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے. یعنی جو بدماشی کرے گا اور بدماشی میں کمال کو پہنچ جائے گا, فرعون ہو جائے گا, ابو جہل ہو جائے گا, بدماشی میں حامان ہو جائے گا, قارون ہو جائے گا, یعنی کہ وہ کمال کو پہنچ جائے گا اور کمال سے بھی 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. یہ اللہ کا کہنا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بغتة فاذا هم مبلسون. نعمتوں کو پا کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اترانے لگتا ہے. وہ اترانے لگے گا جب تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے پھر اچانک اس کو پکڑ دیا جاتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. بہت سارے لوگ اسی دور میں آپ کے سامنے ایسے ہوں گے جن کو آپ نصیحت کبھی کیا ہوں گے, ارے جاؤ وہ تمہارا کام ہے, جاؤ پڑھو, جاؤ اللہ کی عبادت کرو, بہت اللہ والے کو کرو. لیکن جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں, آزمائشوں میں گھرتے ہیں, تو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ بھائی اللہ سے دعا کرو. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اللہ والی تو کیے نہیں, اب وہ چاہتے ہیں جو اللہ سے لو لگاتے ہیں ان سے ذرا سفارش کریں ہم کہ یہ اللہ سے دعا کریں. وہ اپنے کو اس لائق سمجھتے ہیں. تو مسلمانوں اس لائق بنو کہ اللہ کے سامنے جب رو گڑ گڑاؤ
تذلل و خشوع اختیار کرو جب اس کے سامنے، تو اللہ تمہیں واپس نہ کرے، تمہاری بات کو رد نہ کرے، بلکہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ اسلام کی فطرت ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، یہ اسلامی فطرت ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، یہ اسلامی فطرت ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ آج جو دیکھا جاتا ہے مسلم نوجوانوں کو اسلام تو مذہب تو نہیں چینج کیا انہوں نے، عبداللہ عبد الرحمان تو ہیں لیکن کان چھیدے ہوئے ہیں، کان میں بالی پہنے ہیں۔ یہ بدماش نہیں کہ شریعت کو مذہب کو نہیں سمجھتے ہیں اور فخریہ کان چھید کر گھومتے ہیں۔ کیا ہے؟ کان چھید کر گھومتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں معاشرے کے سب سے اچھے ہیں، یا کہ سب سے بڑے ٹپوری ہیں، اسی کو فخر سمجھتے ہیں اور شیطان کی اس وعدے کو بھول جاتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا۔ آج ہمارا نام دیکھو، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو امان دے دیا، قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دیا، پہلے اس نے امان مانگا تھا، اے اللہ مجھے مہلت دے، انظرنی الی یوم یبعثون۔ کیا کہا تھا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تجھے مہلت ہے، تب اس نے کہا کہ اب تو مہلت مل گئی، اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اب جو کہنا ہے کہہ لو۔ کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، یعنی آدم کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں مختلف آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، مختلف قسم کی آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، اور کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں ضرور یہ حکم دوں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کانوں کو چھید دیں۔ کیا کریں؟ جانوروں کے کانوں کو چھید دیں۔ اور صرف یہ نہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ تغیر لخلق اللہ کے مرتکب ہوں، یعنی اللہ نے جس شکل میں پیدا کیا ہے اس کو بدلیں۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم جو کر سکتے ہو کرو، لیکن میرے جو چنیدہ بندے ہیں تمہارا اور پر کوئی بس نہیں چلے گا، جو کوئی تمہارے راستے پر چلے گا میں تم سے اور تمہاری ذریت سے اور تمہاری بات ماننے والوں سے، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ تغیر لخلق اللہ کو مرتکب کرے گا انسانوں کو، اور خاص طور سے مسلمانوں کو کہ یہ اسلام کو فالو کرتے۔ ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ شیطان جو گمراہ کرتا ہے اس کے گمراہ کرنے کے 6 مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ شرک و کفر کروانا۔ کیا؟ شرک و کفر کروانا۔ اگر اس میں ناکام ہو گیا تو بدعت کروانا، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو گناہ کبیرہ کروانا، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو گناہ صغیرہ کروانا۔ 6 ہو گئے، وہ 4 ہو گئے۔ اور اگر اس میں بھی ناکام ہو گیا تو بہتر کو چھوڑ کر بدتر کام کروانا، ایسا کام کروانا جس میں گناہ زیادہ ملے، ثواب کم ملے۔ اور اگر اس میں بھی ناکام ہو گیا تو ایسا کام کروانا جس میں نہ ثواب ملے نہ عذاب ملے، یعنی مباح کام کروانا۔ تو مسلمانوں گزارش یہ ہے، کام وہ کرو جو نایابی کام نہ ہو، کام وہ کرو جو بامقصد کام ہو، کام وہ کرو جس میں تمہاری اخروی زندگی بہتر بن رہی ہو، وہ کام کرو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے کانوں کو نہ چھیڑو، اپنے بالوں کی اسٹائل بدلو نہیں، بلکہ اس اسٹائل پہ قائم رہو جو اسٹائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس طریقے پر چلو اور اپنے بالوں کو سنوارو، ضرور سنوارو۔ بالوں کو بکھرا رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کے بنائے ہوئے ہیئر اسٹائل کو لے کر نہ چلو کہ آج تو ون سائڈ اور کیا سائڈ چلتی ہے، کاٹ لی ادھر کاٹ لی، بیچ میں چوٹی اٹھا کے چلتے ہیں، یہ سب شریعت سے ناجائز ہے۔ چھوڑو ان چیزوں
چیزوں کو اور شیطان کے وعدے کو پورا کرنے میں اس کی مدد نہ کرو، اس کی مخالفت پہ کمر بستہ رہو۔ لا تبدیل خلق اللہ، اس بات کو خیال رکھو۔ تو اسلامی فطرت یہ ہے کہ بندہ جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اسلامی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اور جب اس فطرت کے خلاف چلتا ہے تو بہت سارے خداؤں کو مانتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر سر جھکاتا ہے۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے سے مانتا ہے، وہ نہ جانے کتنے معبودان کے سامنے وہ سر جھکاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی باتیں مانتا ہے۔ جو اللہ کی عزت کا متلاشی نہیں ہوتا ہے اسے عزت کہیں نہیں ملتی ہے۔ کہا تبدیل خلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ سیدھا دین کیا ہے، سیدھا دین کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ آج اکثر نوجوان اس مبتلا تغیر خلق اللہ میں، اللہ رب العزت نے داڑھی دی ہے، داڑھی دی ہے انسان کو، ایک مسلمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی شعار قرار دیا اور اس کو برقرار رکھنے کا حکم دیا اور اسے معاف کر دینے کی بات کی۔ آج نوجوان بڑی بڑی عمر کے لوگ اپنی داڑھیاں کترتے ہیں، کاٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہماری نمازیں کام آئیں گی، ہماری باتیں کام آئیں گی۔ یاد رکھو، صرف اپنا عمل پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اپنے عمل پہ، بلکہ اللہ کی رحمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ چاہے جتنے اعمال لے کر کے وہ اللہ کے حاضر ہو جائے، چاہے جتنے نیک اعمال لے کر کے حاضر ہو جائے، اور اس شخص کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے جو نبی کا دل دکھایا ہوگا، نبی کے طریقے کو رد کیا ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہم داڑھی چلاتے ہیں نا اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو اتنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کیا داڑھی میں ہی اسلام ہے؟ ارے میں کہتا ہوں داڑھی میں اسلام نہیں ہے، داڑھی میں بھی اسلام ہے۔ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بہت سارے احکامات، بہت سارے فرائض، بہت سارے معاملات کو لے کر کے اسلام ہے۔ تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو اور اپنے کانوں کو چھیدنا بند کر دو۔ جو یہ طریقہ اختیار کیا وہ دیکھتا ہوں نوجوانوں کو جو کان کو چھید کر کے اور گھومتے رہتے ہیں، فخریہ وہ چلتے پھرتے ہیں اور ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بدماشوں کی فہرست میں ہیں، ہمارا نام بدماشوں کی فہرست میں ہے۔ اچھوں میں اپنا نام لکھاؤ، بروں میں نام نہ لکھاؤ۔ اکثر لوگ سچائی کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف انابت اختیار کرو، یعنی اللہ سے ہی لگانا ہے۔ منیبین الیہ واتقوا، اور اس سے ڈرو، کس معاملے میں ڈرو؟ احکامات کو چھوڑنے میں، نافرمانی کرنے میں ڈرو اور غلط کام کرنے میں ڈرو اللہ رب العزت سے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ تیسری بات کہا نماز قائم کرو۔ کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جو بے نمازی ہوگا وہ بے حیا بھی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا وہ برا کام کرنے والا بھی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا سب کچھ نصیحت کرنے کے بعد کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جب نماز نہیں قائم کرو گے تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا، ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، یا بتا دوں میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بھی، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت باتیں ہیں۔ کہیں پر کفارہ کا لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں پر اشرکا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کہیں پر خرجہ من الملت اسلامیہ کی بات کیا ہے، یعنی کہیں پر یہ کہا کہ اس نے کفر کیا، یا دوسرے الفاظ میں وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ ملت سے خارج ہو گیا۔ جس کے لیے اتنی ساری باتیں کی گئی ہوں، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ میں کہتا ہوں وہ انسان جو نمازی نہیں تھا، صرف عبداللہ عبدالرحمن تھا نام کے لیے، کسی بھی شخص نے، کسی بھی محدث نے یا کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ کیا مغفرت کی دعا؟ نماز جنازہ۔ میں کہتا ہوں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے،
اسے دھکا دے کر قبر میں داخل کر دیا جائے، دور سے مٹی پھینک دی جائے، مٹی پھینک دی جائے. اس کا معاملہ اور فرعون حامان کا معاملہ ایک جیسا ہوگا. حدیث کے اندر یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ انہی کے ساتھ قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا، اور جو معاملہ ان کا ہوگا وہی معاملہ اس کا بھی ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے. انہوں نے مجھ سے جو بات کہنے والا تو یہ جس صاحب نے بات کیا وہ یہ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا لیکن دوسروں کو کہا کہ پڑھ لو، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں کہتے ہو کہ نہیں پڑھنا ہے؟ میں نے ان کو بتایا معاملہ کچھ یہ ہے کہ ایک شخص نے خودکشی کر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن صحابہ کرام کو جا کے پڑھ لو. مشرک نہیں تھے وہ، کافر نہیں تھے وہ، کافر نہیں تھے، بے نمازی نہیں تھے. یہ غلطی کیا تھا کہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کی، یا اللہ سے ملنے کی کوشش کی، وقت سے پہلے جانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں پریشان بھی ہوئی. پریشانی یہی ہے نا کہ آدمی کی روح، آدمی کو جب خطا کھینچتا ہے تو یہ نہ چاہے کر کے بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا نا، مرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حرکت کرتا ہے کہ وہ تڑپ کر کے رسی کو توڑا کر کے کسی طرح سے نکل جائے. اس لیے کی فطرت ہے اپنی جان کو بچانے کی، اسلامی فطرت یہی ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ہلاکت والے کام نہ کرو. تو بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنازہ پڑھنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے کہا تھا، لیکن اس معاملے میں نہیں، اس معاملے میں نہیں. یہ تو بڑا ہی سخت معاملہ ہے، اور جو انسان کفر و شرک کا مرتکب ہو، جو کافر ہو، جو مشرک ہو، جو ملت سے خارج ہو، اس کے لیے نماز جنازہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. نماز جنازہ یعنی مغفرت کی بات اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز یہ حد فاصل ہے ایمان اور کفر کے درمیان. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے سرحد کو توڑ دیا، وہ داخل ہو گیا کفر میں. اور جو کافر ہو گیا اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے؟ بعض ایمان نے یاد رکھا ہے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دو، اسے دفن کر دو. کیوں جنازہ پڑھی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں بھی یہ پوچھ لیتا ہوں کسی کے بارے میں بھی، جب کہا جاتا ہے جنازہ پڑھ دو تو پوچھتا ہوں پہلے صاحب یہ بتائیے وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ اگر کہہ دیا انہوں نے نہیں تو نہیں پڑھنا ہے، کسی اور سے پڑھوا لو. لوگ سمجھے اپنے معاملے کو، اپنے عمل کے بارے میں جواب وہی دینے والے. ہاں اگر کوئی جھوٹ بول کر پڑھوا لیا تو وہ جانے اس کا کام ہے. بہرکیف اس معاملے میں سخت موقف اختیار کیجیے. ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے. بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی مغفرت نہیں مانگنی چاہیے. جو اللہ کی نافرمانی ہر روز 5 مرتبہ کرتا تھا اس کے لیے مغفرت نہیں مانگنی چاہیے. تو مسلمانوں، فطرت جو اسلام کی ہے اور جو اسلامی فطرت ہے اس کا لحاظ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرو، خضوع اختیار کرو. اللہ رب العزت سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر رکھے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم عبادت گزار بن کے ہی رہے، اور جو ہمارے درمیان عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ عابد الزاہد بنے، اللہ کے سامنے جھکے. یہ چیز میں یہ موضوع میں نے اس لیے اٹھایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. جمعہ والے تو آتے ہی ہیں، اور یاد رکھو کہ جمعہ پڑھنے سے صرف انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت سے منہ موڑے رہتے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے گناہ کے معاف ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس حدیث کے اندر جس کے اندر جمعہ کے درمیان کی بات کی گئی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ مسجدوں کو آباد کیجئے. یہ دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے
مسجدوں میں یا خاص طور سے ہم اپنی مسجد کو ہی دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، بہت گھٹ گئی ہے۔ جہاں پر میں دیکھتا تھا اس مسجد کے اندر قدر مکمل بھرا رہتا تھا، باہر بھی کبھی کبھار لوگ کھڑے ہو جاتے سب بندی کر کے، آج یہ دیکھتا ہوں کہ 4-5 صفوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ وہ نمازی کہاں گئے؟ وہ نمازی کہاں گئے؟ کیا انہیں چھوٹ مل گئی؟ انہیں چھوٹ مل گئی؟ اب وہ اللہ سے منہ موڑ لیے؟ یاد رکھو، اللہ سے منہ موڑو گے تو اللہ بھی تم سے منہ موڑ لے گا۔ تم اللہ کو بھلاؤ گے، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں بھلا دے گا۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے توجہ ہٹا دے گا، توجہ ہٹا دے گا۔ اللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکو اور اسلامی فطرت کو برقرار رکھو، اس کے سامنے جھکو، تسلل اختیار کرو، خشوع و خضوع اختیار کرو، رب سے رو کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں مسلمان اسی کے راستے پر رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اسلام پر کرے۔ آمین و خداوانا الحمدللہ رب العالمین۔